بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقال الله تعالى في موضع آخر فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تذکرہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا. یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک خفیہ یعنی چھپ کر پوشیدہ طور پر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ اگر شروع ہی میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے تو کفار مکہ مسلمانوں کے اوپر بالکل چڑھ جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اسلام بدأ الاسلام غریباً، اسلام اجنبی شکل میں ظاہر ہو رہا تھا تو اس سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچ سکتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ. تو دعوت کے اندر حکمت بہت ضروری ہے اور اگر بے ڈھنگا پن اختیار کرے تو پھر اس سے دعوت میں نقصان پہنچتا ہے. اس لیے داعی کے ذمے یہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز زندگی سے، طرز دعوت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی کو حکمت، مصلحت، وقت شناسی کے وقت اور حالات کیا ہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ارقم، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبداللہ ابن زید وغیرہ، یہ سب کیا ہے ایمان لائے تھے. اور 3 سال کے اندر تقریباً 40 کی تعداد پہنچ گئی تھی اور یہ مسلمان جو بھی وحی نازل ہوتی اس کو سیکھتے، اس کو یاد کرتے. کفار مکہ کو بھی بھنک اور شنگن لگ گئی تھی کہ مسلمان کچھ کرتے ہیں. اگرچہ نماز کی فرضیت تو معراج میں ہوئی ہے، آواز تھوڑا کم، نماز کی فرضیت تو معراج میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے ذیل میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ صبح اور شام اپنے رب کی تعریف کیا کیجئے. تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے 2 نمازیں پڑھتے تھے. تو یہ صحابہ کرام جا کر پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر چھپ کر پڑھتے تھے. کفار مکہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ محمد جو بڑے اخلاق والے اور ہم لوگوں کے درمیان سب سے بڑے اچھے انسان ہیں، یہ کوئی نئی دین لے کر آئے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کا رسول اور پیغمبر کہتے ہیں. یہ مسلمان کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ کفار
ٹھوہ میں لگ گئے اور جاسوسی میں لگ گئے کہ مسلمان یہ جا کر کے پہاڑوں میں کیا کرتے ہیں، دیکھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک کافر نے بدماشی کی اور مسلمانوں کو مذاق اڑایا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کے جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو وہ جوشیلے نوجوان تھے، غصہ میں ابھر آئے اور اس مشرک کو مار کر کے خون بہا دیے۔ یہ سب سے پہلے اسلام کے اندر خون بہا اسلام کے خاطر۔ اور اسی طرح ابو طالب ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ دیکھے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے میرے بھتیجے یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے کہ اے میرے چچا جان یہ خدا اور فرشتے کا دین ہے، یہ میرے باپ ابراہیم کا دین ہے، یہی سچا دین ہے۔ میں چاہتا ہوں اور آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دین ابراہیمی اور اللہ کے دین پر ایمان لائیں، آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ابو طالب کہے کہ دیکھو تمہاری شریعت تو پسند آئی، لیکن مجھے اپنے قریش کے مذہب پسندیدہ ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دوں، اس لیے تم اپنی شریعت پر جمے رہو اور کوئی بھی تمہاری مخالفت کرے گا تو ہم تمہاری طرف سے مدد کریں گے، ہم تمہاری حمایت کے لیے تیار ہیں، مجھ کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیے ابو طالب کہ اے ابو جعفر، یہ اے جعفر تیار، دیکھو جعفر یہ تمہارے بھائی علی اور تمہارے بھائی چچا زاد محمد نماز پڑھ رہے ہیں، تم لوگ بھی پڑھو اور یاد رکھو کہ تم لوگ اپنے بھائی کی شریعت پر چلو اور میں تم لوگوں کی مدد کروں گا، تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو بہرحال کفار مکہ کو بھنک لگ گئی تھی، لیکن شروع میں اتنی نوٹس نہیں لیے، وہ یہ سوچتے تھے کہ پورا عرب کفر پر ہے، بت پرستی پر ہے، اس دین پر ہے اور یہ چند لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے دین کی طرف کوئی نہیں جائے گا تو خود بخود یہ لوگ بور ہو کر کے دین اسلام کو نعوذ باللہ چھوڑ دیں گے۔ شروع میں اتنا نوٹس وہ لوگ نہیں لیے، اور مسلمانوں کی تعداد 40 سے بھی کم سے کم 40 ہو گئی تھی مسلمانوں کی تعداد، کہ 40 کے قریب مسلمان ہو گئے تھے، ایک طرح کی مضبوطی آ گئی تھی۔ تو جب 3 سال خفیہ تبلیغ کا دور مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایک نیا حکم بھیجے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے پروں کو بچھا دیجئے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان آپ کی پیروی کر لے، آپ کی شریعت کو مان لے، آپ ان کے لیے پر بچھا دیجئے، آپ ان کے لیے نرم ہو جائیے، یہ نبی کو حکم ہوا۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، تمہارے عمل سے بری ہوں، مجھے تمہارے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سوچ میں پڑے، بہت سوچنے لگے کہ آخر ہم اپنے خاندان کو بلائیں تو کس طرح بلائیں، اس شرک اور کفر کے ماحول میں، اس برے ماحول میں دعوت دیں تو کیسے دیں۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھ گئے، گوشہ نشی ہو گئے۔ اللہ کے نبی یہ سوچ رہے تھے کہ میں اپنے خاندان والوں کو دعوت کروں گا، کھانا کھلاؤں گا، پھر اللہ کا حکم ان لوگوں کو سناؤں گا۔ پھوپھی حضرات جتنی تھیں وہ سب آئیں عیادت کے لیے کہ اے میرے بھتیجے پتہ چلا ہے کہ تم بیمار ہو گئے ہو، ہم لوگ تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ پھوپھیوں سے اللہ کے نبی اپنا پیغام رکھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ہے اور میں اس طریقے سے اپنے خاندان والوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، دعوت کر کے اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟
تمام پھوپھیوں نے کہا کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، ایسا کرو اور سب لوگوں کو جمع کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول روٹی، سالن، گوشت کا انتظام کیے اور اپنے خاندان کے 45 لوگوں کو بلائے، اس میں ابو لہب بھی تھا۔ جب کھانا کھا لیے تو ابو لہب اللہ کے جیسی اللہ کے رسول بات کرنا چاہے، ابو لہب بات کو لپک لیا اور مردود زمانہ اللہ کے نبی کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اور ابو لہب کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے سن، ہم لوگ تمہاری وجہ سے کتنے مصیبت میں پڑے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ قریش کے دین کی تم مخالفت کر رہے ہو، تم نئی دین لے کر کے آئے ہو، بت پرستی کو تم بے وقوفی کہتے ہو، جتنے ہمارے آبا اجداد گزر گئے بے وقوفی، ان لوگوں کو بے وقوف کہتے ہو۔ یاد رکھو کہ اس طرز عمل سے تمام قریش کے لوگ، تمام عرب کے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور ہم لوگ قریش کے یہ بنی ہاشم کے لوگ تمام عرب والوں سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اے بھتیجے اور اے محمد، تم اپنے خاندان کے لیے تم سے زیادہ کوئی برا نہیں ہوا ہے، نعوذ باللہ، جو اپنے خاندان کو مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ اپنے خاندان پر رحم کرو، اگر تم نہیں رکے گے نعوذ باللہ، ہم ہی لوگ پکڑ کے تم کو حوالہ کر دیں گے، تاکہ نعوذ باللہ ہم لوگ تمہاری وجہ سے مصیبت سے بچ جائیں۔ نعوذ باللہ اس مردود زمانہ میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا ایک ذرا موقع نہیں دیا، اور اپنے خاندان والوں کو بھڑکایا کہ اس لڑکے کی، نوجوان لڑکے کی وجہ سے، اس بھتیجے کی وجہ سے ہم لوگ عرب والوں سے دشمنی لے لیں۔ کیا ہم لوگوں کو طاقت ہے کہ عرب والوں سے مقابلہ کر سکے؟ پورے عرب کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، اس لیے ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں گے اور اس نئے دین کی تبلیغ سے روکیں گے، ابو جہل نے کہا، اور اپنے خاندان والوں کو بھڑکایا، اور خاندان والے بھی اٹھ کر کے چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی دعوت کیے کہ آؤ میرے ہاں دعوت ہے۔ دوسری مرتبہ دعوت کیے تو تمام خاندان والوں کو کھلانے کے بعد اللہ کے نبی بات شروع کر دیے کہ دیکھو تم لوگ جانتے ہو کہ میں صادق الامین ہوں، میں تمہارا رہبر ہوں، میں تمہارا ذمہ دار ہوں، اور کسی بھی قوم اور خاندان کا رہبر دھوکے بازی نہیں کرتا۔ میں کبھی بھی تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، میری صداقت، میری دیانت، ہر چیز تم لوگ جانتے ہو۔ میں تم لوگوں کے لیے رحم دل ہوں، اور کائنات میں ایسی بھلائی کوئی نہیں لے کر کے آیا ہے جو اللہ کی طرف سے میں لے کر کے آیا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مرنے کی یقین دلاتا ہوں، جس طرح تم سوتے ہو یقیناً اسی طرح مرو گے، اور مرنے کے بعد جس طرح، سونے کے بعد جس طرح زندہ ہوتے ہو، اٹھتے ہو، اسی طرح مرنے کے بعد یقینی طور پر زندہ ہوگے، اور تمہارے تمام اعمال کا حساب اور جائزہ اور بدلہ ملے گا، یوم الجزا ہوگا، اس پر تم یقین رکھو۔ میں تم کو عذاب سے بچاتا ہوں۔ میں دین اسلام کی طرف، یہ بت جو کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کے سے تم بیزار ہو جاؤ۔ دین اسلام جو حق دین لے کر آیا ہوں، اس کے طرف تم لوگ آ جاؤ۔ بتاؤ خاندان میں کون میرے اس دین کی طرف مائل ہوا؟ کون تم میں سے تیار ہے کہ میرا ساتھ دے گا؟ اب تمام خاندان والے، بعض لوگ تو گھور گھور کر کے دیکھ رہے تھے غصہ سے، بعض لوگ منہ پھیر لیے غصہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہے کہ اے میرے بھائی، اے محمد، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میں پتلی ٹانگ والا ہوں، میری آنکھ بھی دکھ رہی ہے، میں ہر موقع پر اس دین اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا، کبھی بھی آپ کا میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت علی کے اعلان کی وجہ سے وہاں خاندان کے لوگ ہنس پڑے کہ یہ بچہ کیا ساتھ دے گا، دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ، لیکن دیکھیے کہ حضرت علی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اب ابو جہل مذاق بھی اڑایا خبیث النفس کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کا ساتھ دیجئے گا،
یا آپ اپنے بیٹے کا ساتھ دیجئے گا؟ کس دین پر رہیے گا؟ ابو طالب ڈانٹے کہ چپ خاموش رہو، مجھے یقین ہے کہ محمد جس کام کی طرف، جس دین کی طرف بلا رہا ہے وہ دین حق ہے، سچ دین ہے، کامیابی والا دین ہے، اور میں اس کو حق سمجھتا ہوں، لیکن الگ بات ہے کہ میری طبیعت عبد المطلب بنی ہاشم کے دین کو چھوڑنے کی نہیں چاہتی ہے، لیکن دین حق ہے، میں مرتے دم تک حمایت کروں گا، میری موجودگی کے اندر کوئی میرے بھتیجے کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے، تم کیا ہے خاموش رہو، تم بہت برا آدمی ہے۔ بہرحال ابو جہل، ابو لہب لوگوں کو بھڑکایا، لوگوں کو ورغلایا، لیکن ابو طالب ہاں بھر لیے اور حمایت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم بھی آ گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے نبی جو پیغام آپ تک، جو مضامین آپ تک آئے ہیں، اس کو برسر عام ڈنکے کی چوٹ میں بیان کیجئے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کیجئے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن بتائیے کہ ایک آدمی کیا پورے دنیا کے لوگوں کو تلوار سے زیر کر سکتا ہے؟ بلکہ جس دن سے اسلام کا نام لیا گیا اسی دن اسلام کے خلاف کافروں نے، دشمنان اسلام نے، جو دشمن تھے وہ لوگ اسلام کے خلاف ہمیشہ کے لیے تلوار نکال لیے۔ اور یہ بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ مکہ کے یہ لوگ چودھری بنے ہوئے تھے، لوگ حج کرنے آتے تھے، نذرانہ دیتے تھے، پیسے چڑھاتے تھے، دولت کا انبار لگا ہوا تھا، یہ لوگ چودھری بنے ہوئے تھے اور دنیاوی مفاد ان کو بہت زیادہ حاصل تھا۔ اور یہ ابو جہل ہو گیا، یا عقبہ ابن معیط ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، یا جتنے بھی بڑے بڑے ولید ابن مغیرہ، جتنے بھی بڑے بڑے یہ سرداران قریش تھے، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اسلام لانے کے بعد اور محمد کے دین کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان تمام نظر و نیاز سے اور ان تمام آمدنی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ان تمام دنیاوی مفاد سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے، اور محمد کی غلامی اختیار کرنے کے بعد اپنا مال کا بھی ہم مالک نہیں رہیں گے، ساری اپنا نفسانیت ختم کر دینی پڑے گی، محمد کی غلامی اختیار کرنے پڑے گی۔ جس آدمی کو جتنا زیادہ نقصان ہو رہا تھا اتنا ہی زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ اس زمانے کے اندر بریلوی لوگ، ارشد القادری اتنے بڑا اپنی بیٹیوں کی نکاح دیوبندی سے کیا، سب جانتے کہ حق پر کیا ہے، لیکن محض اپنے مفاد پرستی کے خاطر جو علماء ان کی تقریر کرتے کہ ان کے ساتھ کھانا حرام ہے، وہ عالم کئی مرتبہ ہم کو اپنے پیسہ سے ہوٹل میں ناشتہ کرایا، یہ ان کی بے غیرتی کو دیکھیے۔ تو یہ ایک مثال دیا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا کا زبردست نقصان ہے، محمد کی غلامی قبول کرنے میں، اس لیے بڑے وہ لوگ ناراض ہوئے اور غصہ سے پھٹ گئے وہ لوگ۔ اب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوہ صفا پر گئے، ہمت نہیں آ رہے اللہ کے نبی۔ دیکھیے ہم لوگ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے میں آج شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے کملی اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی اپنے تمام آرام، تمام طرح کے عیش و عشرت کی زندگی، نیند، تمام چیزوں کو قربان کر کے اللہ کے نبی اس اسلام کو پھیلانے میں لگ گئے۔ حضرت فاطمہ جب اپنے والد کی اس قربانی کو دیکھے، پریشانی کو دیکھے، واہ کرب ابی، ہائے میرے ابا کی پریشانی، تو اللہ کے نبی فرمائے، اے میری بیٹی، لا راحت لابیک بعد الیوم،
کہ اے میری بیٹی جس دن یہ وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر، آج کے بعد سے تیرے باپ کے لیے کوئی آرام نہیں ہے۔ اب تو اللہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ اے نبی آپ کو دن میں لمبا تیرنا پڑتا ہے کہ جس طرح انسان کو اگر باد مخالف پانی آئے اور تیرنا پڑے تو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، اے نبی آپ کے لیے تو لمبا تیرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اے میری بیٹی لا راحت لابیک بعد اليوم، کہ آج کے بعد سے تیرے باپ کے لیے آرام نہیں ہے۔ اور جب مرض الوفات میں اللہ کے نبی مبتلا ہوئے، اس پریشانی کو دیکھ کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئی، واہ کرب ابی، ہائے میرے ابا کی پریشانی۔ تو اللہ کے نبی دلاسا دلائے، لا کرب لابیک بعد اليوم، کہ اے میری بیٹی جتنے مشقت کے دن تھے، پریشانی کے دن تھے، مجاہدہ کے دن تھے، وہ گزر چکے، آج کے بعد سے تیرے باپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں، اب تو میں ہمیشہ ہمیشہ آرام میں رہوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ موت تک اگر ہم لوگ اپنے آرام کو قربان کر دیں اور اپنے آپ کو دین کی اشاعت میں، اپنے آپ کو رب کی عبادت میں، دعوت و تبلیغ میں، علم و ذکر میں، یعنی دین کے اندر اگر اپنے آپ کو ہم لوگ جما لیں اور اپنی تکلیف کو برداشت کر لیں، مجاہدہ یہیں تک ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کے پہاڑ، یعنی دیکھیے کہ کیسی اللہ کے رسول کے علاوہ دوسرے آدمی کی بس کی بات ہے ہی نہیں کہ کام کر لے، کہ ایک طرف مکہ کے اندر بھی حملہ ہو رہا تھا اور چار پورے کے پورے دنیا کے لوگ دشمن بنے ہوئے تھے، مدینہ جانے پر تو اور زیادہ اللہ کے رسول کو پریشانی بڑھی۔ ادھر کفار مکہ الگ تھے، مدینہ کے اندر یہودیوں کی جماعت الگ تھی، منافقین الگ تھے، وہاں کے کفار الگ تھے، اور اگل بگل کے بدو اور گوار لوگ الگ تھے، چوطرفہ حملہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی اس کے باوجود عبادت رات بھر کیا کرتے تھے، ہر موقع پر اللہ کے ساتھ اپنے دلی تعلق کو مضبوط رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، لوگوں کو میدان کارزار میں بھی زیر کیے۔ یہ ان اللہ کے نبی کے علاوہ کائنات میں دوسرے انسان سے ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نبی نے اس 23 سال کے اندر یہ جو فرمایا، پوری دنیا کے لوگ زندگی بھر مل کر کے وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی 23 سال میں کر گئے۔ بہرحال کوہ صفا پر پہنچے اور عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ اگر کوئی قوم اپنے قوم، کوئی آدمی لیڈر اپنے قوم کو ڈراتا تھا تو پہاڑی پر چڑھ کر کے وا صباح کا اعلان کرتا تھا، ہائے صبح، یعنی اے لوگوں اب تمہارے اوپر بربادی آنے والی ہے، حملہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑھ کر کے یہ یا معاشر القریش، یا معاشر بنی ہاشم، اور اپنے بیٹیوں کا نام لے لے کر کے پکارے کہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ جو لوگ نہیں جا سکے تو سوچے کس کی آواز ہے، محمد کی آواز ہے، صادق الامین کی آواز ہے، اپنے قاصد کو بھیجے کہ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ دیکھو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گی اور تم کو برباد کر ڈالے گی، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا آپ تو سچے ہیں اور بالکل حق بولتے ہیں، ہم آپ کو سچے مانیں گے۔ اللہ کے نبی فرمائے میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، رسول ہوں، آخری رسول ہوں، میں تم کو تمہاری بدعملی پر ڈراتا ہوں کہ مرنے کے بعد تم لوگوں کو اگر ایمان نہیں لاتے ہو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ان باتوں پر تم ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ مردود زمانہ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تیری ہلاکت ہو، اور یہ پتھر بھی اٹھا لیا مارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل کیے کہ اے خبیث میرا محبوب کیوں ہلاک ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، وہ تب اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔
برباد ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کی مالداری اس کو کام آئی اور نہ اس کی کمائی ہوئی کوئی چیز کام آئی، وہ مردود زمانہ ہلاک ہو گیا. اور چنانچہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا، اور بہت اتنی بری موت آئی تھی کہ لوگ کیڑے پر گئے تھے، کتا بھی اس کے لاش کو کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی بری موت یہ ابو لہب مرا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیے، پھر بھی کیا ہے لوگ نہیں مانے، تو اب اعلانیہ لوگوں کے پاس جا کر کے سمجھاتے تھے، گھروں میں جاتے تھے اور ان تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہ یہ بت نہ جو مکھی اڑا سکتی ہے نہ کچھ کام کر سکتا ہے، یہ تیری مصیبت کو کیسے دور کر سکتا ہے، معبود تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیں زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے. اب اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی کہ آخر یہ تعداد بڑھتے جا رہی تھی. اب ادھر کفار مکہ کو اور زیادہ غصہ ہو گیا، یعنی کفار مکہ یہ طے کر لیے تھے کہ کسی بھی طرح ہو نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دو. چنانچہ ابو جہل کئی مرتبہ نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اللہ یعصمک من الناس واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی میں آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھوں گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی خود روب والے تھے، ڈر جاتا تھا. نصرت بالرعب، کہ مجھے روب کے ذریعے مدد کیا گیا. بہرحال کفار قریش 40 یا 45 لوگوں کی میٹنگ بیٹھی اور ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ پانی سر سے اونچا ہو جا رہا ہے، اس فتنہ کو اٹھنے سے پہلے، سر اٹھانے سے پہلے کچل ڈالو اور محمد کو روکو ورنہ ہم لوگ برباد ہو جائیں گے. ان کو اپنی آمدنی کی پتہ تھی، جیسے کہ آپ لوگ ابھی گنڈا لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی روٹی سیکنے کے لیے امت کو اور لوگوں کو، جنتا کو کس طریقے سے پیس دیتے ہیں، اسی طرح ان کی عادت یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں ابو جہل کی اولادی ہیں جو اس طرح خباثت اور غداری والا کام کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی کے بارے میں ان قریش کے لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ ہمیں ابو طالب سے ملنا چاہیے. چنانچہ ابو طالب کے پاس یہ کیا ہے چند لوگ گئے. ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عقبہ ابن معید بھی تھا، ابی ابن خلف بھی تھا، عاص ابن وائل سہمی بھی تھا. بڑے بڑے جو چودھری ولید ابن مغیرہ یعنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ بھی تھا. یہ سب کافر لوگ گئے اور جا کر کے کہا کہ اے ابو طالب آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہمارے بڑے آبا اور اجداد کو پاگل کہا، بے وقوف کہا، یہ غلط مذہب کہتا ہے، اس کو غلط کہتا ہے. آپ اپنے بھتیجے کو روکیے اور ورنہ ہم کو حوالہ کر دیجئے، نعوذ باللہ ہم خود آپ کے بھتیجے سے نمٹ لیں گے. ابو طالب بڑے سمجھدار، بڑے عقل مند، بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے یہ کہا ٹال دی بات کہ ٹھیک ہے سمجھا لیں گے، یعنی بات کو کسی طرح ٹال دیے اور یہ لوگ چلے آئے. اب ادھر حج کا زمانہ قریب آ گیا تو ان لوگوں نے میٹنگ بیٹھی اور میٹنگ بیٹھ کر کے ایک تجویز پاس کی کہ سارے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا ہے. چنانچہ ولید ابن مغیرہ بڑا عرب کے مالدار لوگوں میں سے تھا، عزت والا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو اے قریش کے لوگوں، حج کا زمانہ آ گیا، محمد اپنی دعوت باہر کے لوگوں کو دے گا، لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تم لوگ بہ جاؤ گے اور محمد کا غلبہ ہو جائے گا، تمہاری ساری آمدنی بند ہو جائے گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ ایک بات تجویز کرو کہ محمد کے بارے میں ایک ہی لفظ کہنا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ محمد کو ہم لوگ پاگل کہیں گے کہ یہ ایک مکہ میں پاگل ہو گیا، اس کی بات مت ماننا. ولید ابن مغیرہ نے کہا بالکل یہ غلط، میں پاگلوں کو جانتا ہوں، اس کی بات تو بڑی عقل مندی کی ہوتی ہے، یہ پاگل کہنا غلط ہوگا. پھر کہا کہ اس کو کاہن کہیں گے،
پھر ولید ابن مغیرہ نے کاٹ کیا کہ نہیں، کاہن کہنا بھی غلط ہوگا، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر لوگوں نے کہا شاعر کہیں گے، تو ولید ابن مغیرہ کاٹ کیا کہ نہیں، شعر بھی اس کا کلام میں نہیں ہے، اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر ولید ابن مغیرہ کو لوگوں نے کہا جادوگر کہیں گے، تو نہیں، جادوگر بھی نہیں ہے۔ تو لوگ جھنجلا گئے کہ کہیں گے تو کیا کہیں گے، تم ہی بتاؤ۔ تو اس کے بارے میں آیت کریمہ 29ویں پارہ میں ہے، انہ فکر وقدر وقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ ولید ابن مغیرہ جب شرما گیا کہ لوگ ہم کہیں تو کیا کہیں، تو وہ یہ کیا ہے، غور کیا، وہ غور فکر کیا، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کیے، فقتل کیف قدر، کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، ہلاکت ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا اور منہ چڑھایا، منہ بھسوڑا اور تیور چڑھایا، تکبر کیا اور کہا ان ھذا الا سحر یؤثر۔ ہاں اس کو پہلے لوگوں کا جادو کہہ سکتے ہو کہ محمد کے کلام میں وہ جادو ہے کہ بھائی بھائی میں، خاندان میں، میاں بیوی میں دشمنی ہو گئی، اس لیے جادوگر کہہ سکتے ہو۔ لیکن حج کے موقع پر جب لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھائے اور یہ کافر لوگ ہر راستہ پر بیٹھ گئے کہ دیکھو ایک جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا، تو لوگوں کی اور خواہش بڑھ گئی کہ کیسا جادوگر ہے۔ تو یہ کافر لوگ خود سمجھیے کہ تبلیغ کر رہے تھے، اور ایک فائدہ ہوا کہ حضور کے بارے میں جتنے حج کرنے والے آئے تھے سارے کے سارے لوگ جان گئے، اور اللہ کے نبی اوقات میں، مجنہ میں جہاں بازار لگتا جاتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، ابو جہل پیچھے پیچھے مردود پڑا رہتا، پتھر بھی مارتا تھا کہ ایڑی سے خون تک نکل گیا، اور کہتا تھا کہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو۔ لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی حج میں آئے تھے سارے کے سارے لوگ جان گئے کہ ایک نبی آئے ہیں۔ پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ اور آئندہ چلے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑی مشقت سے دین اسلام کو پھیلائے، اور آج ہم لوگ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور کو کیا، ہم صحابہ کو کیسے منہ دکھلائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو پابندی سے ہم لوگ اپنائیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو یہ میں تقریر کر رہا ہوں، میرا منشا ہے کہ ہر گھر کے اندر سیرت کی کتاب ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے جھارکھنڈ کے بہترین عالم ڈاکٹر اقبال صاحب مظاہری قاسمی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عوام کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ تو حضور کیسے ہمارے لیے تکلیف اٹھائے، کیا پریشانی اٹھائے، اس بات کا تذکرہ اس کتاب کے اندر آسان انداز میں عوام کے لیے بہت اچھی ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے اس سیرت پاک کی۔ تو جن حضرات کو خریدنا ہو وہ میرے پاس 140 روپے جمع کر دیں گے، انشاءاللہ جو لوگ جمع کریں گے ایک ہفتہ کے اندر اس کے پاس وہ کتابیں پہنچ جائیں گی۔ یہ کتاب ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کے لکھنے کا منشا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو ٹیلی ویژن اور دیگر چیزوں سے خراب کر دیے ہیں، اس نبی کی سیرت ہر گھر میں ہو تاکہ اس کی روشنی سے ہمارے بچے ہدایت پائیں۔ اللہ ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔